کہا تم ہندوستان کے بادشاہ ہو تو اپنا نام بدل کر کے شاہ ہند کرو۔ اب وہ بڑے پریشان تھے۔ ایک حافظ صاحب تھے، وہ بچوں کو گھروں پر ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے، جس میں شاہ جہاں کے بچے بھی پڑھتے تھے۔ انہوں نے سنا تھا بڑے ہوشیار ہیں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ ان کی ہوشیاری کا پہلے امتحان لیا جائے کہ یہ ہوشیار ہے بھی کہ نہیں۔ ان کو ڈیوٹی لگا دی، کہا کہ تم لائبریری دیکھو گے۔ انہوں نے کے کچھ دنوں کے لیے ان کا امتحان ہو جائے گا، لائبریری کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب شاہ جہاں بادشاہ گیا، جا کر کے دیکھا تو نقشہ ہی بدلا ہوا کہ جتنی کتابیں ہیں سب جلدان ان کے اوپر سب کے جلدان چڑھا ہوا ہے، بڑی خوبصورت طریقے سے رکھی ہے، تاکہ کوئی خرچ نہیں کیا ہے، تم نے اس کو اتنا خوبصورت کیسے بنا دیا؟ سب کتابوں کے اوپر تم نے جلدان چڑھا دیا، کہ کیسے کیا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے پاس جو خط آتے ہیں کہ وہ ریشمین رومالوں میں ہوتے ہیں، کہ یہ لوگ اس کو پھینک دیا کرتے تھے کوڑے کرکٹ میں، کہ میں نے اس کو استعمال کیا، میں نے ان سے کہہ دیا کہ یہ مجھے دے دیا کرو، اور میں نے ہر کتاب پر اس کی جلد بنا دی۔ کہا یہ تو بڑا فائدہ، یہ تو بڑے ہوشیار ہے، کہ بغیر کسی خرچ کے۔ کہا ایک کام کرو، ان کو پھر ذمہ داری دی کہ چلو اور اتنے ہوشیار ہیں اور تھوڑی سی آزمائش لیتے ہیں۔ ان کو ذمہ داری دے دی جانوروں کی، مرغیوں کی، کہ تم ان کی حفاظت کرو، ان کو دیکھ بھال کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کرنے شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا تو مرغیاں بڑی موٹی تازی ہو گئی، کہ کوئی خرچ بڑھا نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ایسا کیسے کیا؟ کہ بادشاہ سلامت آپ کے دسترخوان پر جو کھانا لگتا ہے کہ وہ آدھے سے زیادہ بچ جاتا ہے، اور یہ لوگ اس کو نالیوں میں پھینکا کرتے تھے، کوڑے میں پھینکتے تھے۔ میں نے ان سے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ مجھے دے دیا کرو، میں نے مرغیوں کو کھلانا شروع کر دیا، اور پورا خرچ تمہاری مرغیوں کو تمہارے بچے ہوئے کھانے سے ہو جاتا ہے، کہ اس وجہ سے اتنی موٹی تازی ہو گئی۔ کہ یہ تو واقعی ہوشیار ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے اب اپنا خط ان کے سامنے پیش کیا، کہ اس کا جواب مجھے بتاؤ، اس کا جواب میں کیا لکھوں؟ کہ شاہ ایران نے یہ کہا ہے کہ نام بدل تو شاہ ہند کرو، نہیں تو پھر جنگ ہوگی، کہ جنگ سے بھی بچ جائے اور مسئلے کا حل بھی نکل جائے۔ تو انہوں نے حافظ صاحب نے ایک جملہ لکھا اور لکھ کر کے کہا بادشاہ سلامت سے کہ یہ پہنچا دیجیے۔ بادشاہ شاہ ایران نے پڑھا اور مطمئن ہو گیا پڑھ کر۔ اب شاہجہاں بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ تو بتاؤ اس میں لکھا کیا تھا؟ کہ جنگ بھی ٹل گئی، نام بھی نہیں بدلنا پڑا، کہ یہ تو بتاؤ کہ لکھا کیا تھا؟ کہ میں نے اس میں لکھا تھا کہ شاہ ہند اور شاہ جہاں دونوں کے عدد برابر ہیں، کہ اس وجہ سے کہ شاہ ہند کے عدد اور شاہ جہاں کے عدد برابر ہیں، تو میں نے شاہ ہند کی جگہ شاہ جہاں کو اپنا لیا۔ کہ بس میں نے یہ لکھ کے بھیجا، کہ جس کی وجہ سے یہ جنگ ٹل گئی۔ جب آدمی جواب دے سکتا ہے سامنے والے کو، ایک تو تہذیبی جواب ہو سکتا ہے کہ جس سے سامنے والا ناراض ہو سکتا ہے، غصہ ہو سکتا ہے، ایک ایسا جواب ہو سکتا ہے کہ آپ کے جواب سے سامنے والا مطمئن بھی ہو سکتا ہے۔ شاہ عبد الحمید جو ترکی کا بادشاہ گزرا ہے، بڑا عقل مند، بڑا ہوشیار، بڑا نیک تھا۔ ترکی کے چاروں طرف یورپ ہے، عیسائی لوگ رہتے ہیں چاروں طرف۔ تو جرمنی کو کوئی بات پسند نہیں ہے، کہ جرمنی کے جو بادشاہ تھا اس نے ان کو دھمکی دی اور یہ لکھ کر کے بھیجا خط میں، کہا کہ تم ہمارے مضبوط قلعوں کے درمیان میں ایسے پھنسے ہوئے ہو جیسے زبان مضبوط دانتوں کے بیچ میں پھنسی ہوئی، کہ جیسے دانت جب جو چاہے چبا سکتے ہیں، کہ ہم تمہیں جب چاہے جیسے چاہے چبا کر کے ختم کر سکتے ہیں۔ شاہ عبد الحمید نے ان کو جواب لکھا، کہا کہ دانت ٹوٹ جایا کرتے ہیں اور زبان ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہ اتنا تسلی بخش جواب دیا، کہا کہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں، زبان ہمیشہ باقی رہتی ہے، تو تمہارے قلعے بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے اتنی ساری باتوں کے بتانے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس کا استعمال کیا جائے۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہیں بھی اپنے آپ کو مغلوب محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سے بڑا ہمارے سامنے کوئی آ جائے تو ہم اپنے اوپر اس کا رعب اتنا بٹھا لیتے ہیں کہ ہم پہ جواب نہیں دے پاتے۔ اگر ہم آپس میں بیٹھے ہوں، آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہو، اور آپ بھائیوں میں وہ ادب کے دائرے کے علاوہ کوئی رعب نہ ہو بڑے کا، تو آپ ان کو حاضر جوابی کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا رعب ہو تو پھر آپ ان کو جواب نہیں دے سکتے۔
پھر آپ کو جواب سوجھے گا ہی نہیں، آپ کی عقل کام کرے گی نہیں۔ جب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، تو کسی کے روٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ڈر ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ، یہ زبان ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زبان صحیح کر لو، یہ زبان صحیح کر لو تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ اگر زبان صحیح کر لے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ یہ زبان ہی ہے جو اپنوں کو پرایا اور پراؤں کو اپنا کر سکتی ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال کرنا سیکھ لیں۔ ہمیں نہیں پتا، پڑھے لکھے کو کوئی سینگ نہیں ہوا کرتے، اس کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں، اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اچھے استاد کا شاگرد ہے، اس کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس نے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ سیکھا ہے۔ اور اگر زبان صحیح نہیں ہے، وہ کتنا بھی ڈگریاں دکھاتے رہے اور پتہ چلا بولنے کا پتہ نہیں، بولنا ویسے ہی جیسے بولتا تھا، تو پھر اس کا ڈگریوں کا کیا کریں گے؟ ہمارے استاد محترم قاری عبدالقیوم صاحب دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے کئی سال تک پڑھا۔ دارالعلوم دیوبند میں جب ان کا تقرر ہوا تو ان کا امتحان ہونا تھا، انٹرویو ہونا تھا، تو ان کے انٹرویو میں ایک بات یہ سامنے آئی کہ یہ بتاؤ کہ پڑھا کہاں تک ہے؟ کیا پڑھا؟ دارالعلوم میں پڑھے تھے، لیکن سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ پڑھا کتنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سند بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن میں خود سند ہوں، کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے جو چاہے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کہا سند دکھانے کی ضرورت نہیں، کہا کہ مجھے جو چیز پڑھانی ہے اس کے تعلق سے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے، ہم ڈگریاں دکھاتے ہیں، ہماری زبان سے ہم ناپے نہیں جاتے ہیں، ہماری زبان سے پتہ ہی نہیں چلتا ہم پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں۔ کوئی اگر صحیح پڑھا لکھا ہو اور صحیح سے کسی کے سامنے بات کر لیں تو معلوم ہے کیا کہتا ہے، آپ یہاں کے نہیں لگ رہے، آپ باہر کے لگ رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کی زبان ایسی نہیں۔ شہر کی زبان صاف ہوتی ہے، کیوں؟ شہر کی زبان صاف ہوتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ملمہ سازی ہو، یہاں سب ملے جلے لوگ رہتے ہیں۔ گاؤں میں ایک دم جو اصل جو علاقہ ہوتا ہے اس کی زبان گاؤں میں بولی جاتی ہے۔ ہمارا جو آگرہ ہے، آگرے کی جو زبان ہے، اگر صحیح کسی کو معلوم کرنا ہے کہ آگرے کی کیا زبان ہے تو گاؤں والوں سے پتہ چلے گی۔ شہر میں تو چونکہ سب ملے جلے رہتے ہیں تو کچھ انگلش بول لی، کچھ اردو بول لی، کچھ ہندی بول لی، تو اس لیے جو زبان شہر میں سارے شہروں کا ہی نہیں پتہ چلے گی کہ ہمارے علاقے کی زبان کیا۔ ہمارے علاقے کی زبان وہ جو گاؤں والے استعمال کرتے ہیں، وہ ٹھیک زبان ہوتی ہے۔ تو اصل کی جو زبان ہے، زبان کا صحیح استعمال کرنا آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں، تو پھر ہمارے اوپر کوئی غالب نہیں ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی کر دے گا۔ یہ سعد اللہ خان حافظ صاحب جنہوں نے وہ جواب لکھ کر کے بھیجا شاہجہاں کی طرف سے، جو شاہ ایران کو لکھ کر کے بھیجا، معلوم ہے اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے اپنی ہوشیاری دکھائی، پہلے ان کو لائبریری کا دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا، پھر ان کو مرغیوں کے دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا، پھر وہ جواب لکھا، جواب لکھنے کے بعد پھر معلوم ہے کیا بنا؟ شاہ جہاں کے وزیروں میں سے ایک بہت باادب وزیر بن کر کے دنیا سے گیا ہے۔ اس کی زبان کی وجہ سے، اس کے عقل کے استعمال کرنے کی وجہ سے شاہ جہاں نے اس کو اپنا وزیر خاص مقرر کیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں اور اپنی عقل کا استعمال کریں۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی عقل سے اس کے فیصلے اتنے ہی بڑے ہونے چاہیے۔ فیصلوں سے آدمی پتہ چلتا ہے کہ جو اس نے فیصلہ لیا ہے کہ یہ آدمی بڑا ہے کہ نہیں۔ عہدے پر بیٹھ کر کے، کرسی پر بیٹھ کر کے پتہ نہیں چلتا ہے کہ وراثت میں کوئی چیز مل جاتی ہے، یا یہ کہ کوئی ہمیں بستی والوں نے کسی چیز کے لیے چن لیا، اس سے پتہ نہیں چلتا ہے۔